السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جن کے سامنے رویا کرتی تھی، اب ان کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آئی ہیں۔ ان کا مکہ مشہور تھا ہی، اب وہ مکہ چلانا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ زبان تو بہت عرصے سے چلا رہی تھی۔ قادر مندوخیل پیپلز پارٹی کے ایم این اے، نو منتخب ایم این اے، حلف تو اٹھا چکے لیکن ابھی بھی تازہ منتخب ہوئے ہیں پچھلے مہینے کراچی سے، اور ان کے ساتھ جاوید چودھری کے پروگرام میں ایکسپریس نیوز پر ان کی ذرا تلخ کلامی ہو گئی۔ تلخ کلامی کے بعد بات وہاں تک چلی گئی جہاں تک کے لیے فردوس عاشق اعوان صاحبہ مشہور ہیں، یعنی مکے بازی، گالم گلوچ تو کوئی بات نہیں ہے اتنی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک وہ سیالکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر تھی خاتون، نوجوان لڑکی، ان کے ساتھ جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کیا تھا، وہ سستا رمضان بازار میں وہ گئی تھیں اور پھر وہاں گئیں تو پھر انہوں نے کیا، وہ جو سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، یا جو بھی وجہ تھی، وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈاکٹر صاحبہ چلی گئی تھی اندر۔ تو انہوں نے کہا، بلا لیا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو، تو ان کو کہا کہ جناب آپ کیوں، سونیا صدف نام تھا ان کو کہا جی آپ کیوں قریب نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جی کووڈ ہے، تو وکھری ہے، تو الگ تو مرے گی، باقی بچ جان گے، مطلب اس طرح۔ اور پھر فائنلی انہوں نے کہا تینوں کس بغیرت نے لگایا ہے، پوچھ لیں گی ان کے سے۔ وہ پھر پتہ چلا کہ وہ انہوں نے اشارہ کیا تھا سیالکوٹ میں اپنے جو حریف ہیں پارٹی کے اندر، اپنے حریف یو ڈی برادرز کہلاتے ہیں، عثمان ڈار، عمر ڈار برادر، یو ڈی برادر سیالکوٹ میں کوئی بھی ان کا نام لیتا تو یو ڈی برادرز کے نام سے وہ مشہور ہے، تو ان کے متعلق سنا تھا، کہا تھا۔ لیکن خیر اپنی جماعت کے اندر تو ان کے معاملات چلتے ہی رہتے ہیں۔ کل انہوں نے جو کیا، کلپ وائرل ہوا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں، وہ پروگرام کا وہ حصہ آن ایئر تو نہیں گیا، مگر وہ کلین فوٹیج کہتے ہیں ہم اس کو، جس پہ کوئی اپنا لوگو نہ لگا ہو، جس پہ کوئی واٹر مارک نہ ہو، جس پہ کوئی ٹی وی چینل کا کوئی نام نشان نہ ہو، کلین فوٹیج اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کلین فوٹیج کی وہ جو کلپ ہے 18-19 سیکنڈ کی، جس میں آواز ہے، اور پھر باقی وہ ایک شور کے ساتھ، یعنی وہ جو گالیاں دبا کے فوٹیج وہاں سے ریلیز کی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ فوٹیج کس نے ریلیز کی ہوگی؟ پروڈکشن ٹیم نے کی ہوگی۔ جاوید چودھری صاحب اس طرح کے کام کرنے میں ویسے بھی ماہر ہیں، مشہور ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا ان کا جو موقف ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی نئی بات تو نہیں، اس طرح لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور ہم سوچ کے تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ جو اخلاقی ذمہ داریوں کے ساتھ صحافت کرتے ہیں لوگ، صحافی، وہ ظاہر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اینکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ہاں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، جو دلائل میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن اگر گالم گلوچ ہو اور معاملہ وہاں جائے تو پھر اینکر تو بھانپ جاتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، وہ انٹرپٹ کرتے ہیں، انٹرپٹ کرنے کے بعد بات بدل دیتے ہیں، سوال بدل دیتے ہیں، مائک بند کروا دیتے ہیں، کیمرہ آف کروا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں میں کیوں کر سکتا تھا، میں تو، اور وہ جس طرح ان کی وہ ویڈیو میں وہ جس طرح کھڑے ہو کے، وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے محمود خان اچکزئی کہا کرتے تھے، یا ولی خان صاحب، حامد میر صاحب کے لیے، کہ یہ ہمیں بٹھاتے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں اور مرغوں کی طرح سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، فردوس عاشق اعوان صاحب نے جو کل کیا اور جاوید چودھری صاحب نے جو کل کیا، اس پہ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا تھا، اور پھر مجھے یاد آ رہا تھا کہ یاد کیا آ رہا تھا، ایک پلاننگ ہے پاکستان میں ڈے 1 سے سیاسی طبقے کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، دکھانا ہے کہ ہوتے ہی ایسے ہیں، دکھانا ہے اس طرح کی شکلیں سامنے لے آ کر، اس طرح کے لوگ لے آ کر جو گالیاں بھی دیں۔ شیخ رشید صاحب جس طرح کا ڈکشن استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ گھروں میں اس طرح کی زومینی باتیں، مطلب ٹی وی پر بات چل رہی ہو، شیخ صاحب کسی زمانے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، مطلب ان سے بات ہوتی تھی، سوال ہوتا تھا، اب وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ پریس کانفرنسوں میں کہا کرتے تھے، اور اگلے دن اخبارات میں وہ سرخیاں ہوتی تھی کہ شیخ صاحب نے یہ بات کر دی اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ تو اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں سیاست میں۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ ماضی میں، ابھی وہ میں نے اے سی والا واقعہ آپ کو بتا دیا، کشمالہ طارق صاحبہ کے ساتھ جب فردوس صاحبہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی، کشمالہ طارق صاحبہ کے متعلق انہوں نے ایسا جملہ کہا ٹی وی پر آن ایئر کہ وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دیتا ہے کہ اللہ معاف کرے، مطلب اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے کہ ہاں پتہ ہے تو کتوں آندھی ہیں، مطلب وہ کانوں سے دھوئیں نکل جاتے بات سن کے کہ ایسی بات۔ لیکن وہ مجھے جب میں نے وہ کلپ دیکھا نا، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی اور میں نے وہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا بے ساختہ، ایک آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ مزاج کیسا ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا، نصرت سحر عباسی کا میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، امداد پتافی نے ان کے لیے بد کلامی کی تھی تو لیڈرشپ نے معافی منگوائی تھی اس سے۔ یہاں الٹا ہوتا ہے
یہاں پہ لیڈرشپ تالیاں بجاتی ہے، لیڈرشپ داد دیتی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے یہ کیا ہے، اور ویڈیو کلپ میں نے دیکھی جب یہ ان کو گالیاں دے رہی ہیں، تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں، مندوخیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں میرے پیچھے بھی آئی ہیں، میں تو دروازہ بند کر کے جان بچا کے بھاگا ہوں کہ بھائی یہ کیا میرے پیچھے پڑ گئی۔ تو بہرحال وہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا، میرے دماغ میں آ گیا کہ اب فواد چودھری اپنی خیر منائیں۔ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں، یہ جب پنجاب میں آئیں تو وزیر اطلاعات کو کھا گئیں، کیا نام ہے ان کا، چوہان صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب کو۔ تو اب ان کی کارکردگی عمران خان صاحب کو اتنی بھا جائے گی، لبھا جائے گی، یہ وہ ادا ہے، سیاسی ادا میں کوئی اور، یہ وہ ادا ہے جو عمران خان صاحب کو اچھی لگتی ہے، جس ادا کے لیے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا اٹھ کر استقبال کرتے تھے کہ میرا شعر آ گیا، جب وہ اپوزیشن کو گالیاں دے کر جایا کرتے تھے وہاں پر بنی گالا، تو عمران خان صاحب کہتے تھے میرا شعر آ گیا ہے۔ تو اب وہ شیرنی آ گئی میری، تو شیرنی پھر پنجاب تک محدود کیوں ہو؟ اب میرا مرکز بھی ٹھیک نہیں چل رہا، عمران خان نے کہا تھا نا کہ پنجاب میرا ٹھیک نہیں تھا، تو میں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھیج دیا۔ تو اب ممکن ہے کہ مشیر اطلاعات وفاقی بن جائیں، اور فواد چودھری صاحب پھر وہ سائنس کی وزارت بھی، ظاہر وہ کیا نام ہے ان کا، شبلی فراز صاحب، تو پھر وہ سائنس کی وزارت تو نہیں لینے دیں گے۔ تو بہرحال اب یہ جو طرز ہے، یہ طرز عمل ہے سیاسی، بیسیکلی اس میں صحافتی اخلاقیات تو جاوید چودھری صاحب نے جو وہاں پر پروگرام میں سب دیکھ رہے ہیں، ظاہر جو سنجیدہ صحافت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اس پر حیران ہیں کہ بھئی ایک ٹی وی اینکر جو ہے کس طرح ایسے لوگوں کو لڑا کے پھر خاموشی سے کھڑا رہ سکتا ہے۔ لیکن اصل بات اس سے بڑھ کے ہے، اور وہ ہے کہ سیاسی طبقے کو رسوا کرنا ہے، سیاسی طبقے کا شکل دکھانی ہے کہ یہ آپ کے سیاستدان، دیکھ لو ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ ووڈا صاحب کا جوتا بوٹ آپ کو یاد ہے، لانگ بوٹ لا کر رکھا تھا نا انہوں نے جب وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل منظور ہوا تھا، اور وہ اپنے دوست، ان کے دوست ہیں اپنا کاشف عباسی صاحب، ان کے پروگرام میں وہ گئے تھے اور لانگ بوٹ رکھ کے جا کر بیٹھ گئے تھے، ٹی وی پر دکھایا تھا کہ جناب اس کو ووٹ دیا انہوں نے، اس کے کہنے پر ووٹ دیا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ سیاسی طبقے کی، کہ بھئی یہ ہمارا سیاسی طبقہ، ہم پچھلے 50 60 70 سالوں سے یہی دکھاتے آ رہے ہیں نا، کرپٹ ہے سیاسی طبقہ۔ اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ پر الزام تھا کرپشن کا، وہ الزام رات قادر مندوخیل نے ریپیٹ کیا کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کے دور میں ایک این جی او کے نام پر بسیں لی تھی، ان پر الزام ہے۔ بھئی مجھ پر کوئی مقدمہ نہ کرنا فردوس صاحبہ، میں صرف بات بتا رہا ہوں۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بسیں کسی این جی او کے نام پر سرکاری خزانے سے خرید کروائیں، اور پھر وہ ٹرانسپورٹ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے طور پر چلائیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پر ان کو بات کی تھی، تو رانا صاحب کو انہوں نے کہا تھا جناب میں آپ پر مقدمہ کروں گی۔ تو یہی بات قادر مندوخیل صاحب نے رات کی۔ تو جب وہ آپ سارا دن کرپشن کہتے رہے تو جواب میں آپ کو بھی یہی سننے کو ملے گا۔ تو قادر مندوخیل صاحب نے یہی کہا کہ جناب آپ خود کرپٹ ہیں۔ تو اس پر بات بگڑی، بات بگڑنے کے بعد ہاتھا پائی تک آ گئی، ہاتھا پائی انہوں نے تھپڑ چھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے اس الزام کے بعد فردوس صاحبہ کا موقف بھی آ گیا اس پر، لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف مسلم لیگ نون کے دور میں اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی تھی، تو انہوں نے سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی تھی۔ تب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ذرا تھوڑا سا آصف زرداری اور خواجہ آصف میں تھوڑی سی دوستی کا ایک ماحول بن رہا تھا۔ کہتے تھے ہمارا خواجہ صاحب کہتے تھے آصف زرداری صاحب میرے دوست ہیں، بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تو اس وقت مجھے وہ یاد ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی سیالکوٹ میں کہ جی میری قیادت ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہی ہے اور بغل گیر ہو رہی ہے، اور میرے خلاف یہ نیب کے مقدمات کر رہے ہیں۔ تقریباً روحان سے انداز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میری قیادت میرے ساتھ نہیں ہے، میرے خلاف کارروائی کرنے والوں کے، کرپشن کے مقدمات چلانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی زرداری ہاؤس میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ پر وہی الزام انہوں نے ریپیٹ کیا، اور اس الزام کے بعد فردوس صاحبہ نے کہا کہ جی وہ انہوں نے مجھے جو ہے دی ہیں گالیاں میرے باپ پر، وہ اور ان کا خیال ہے کہ جو ویڈیو لیک کی گئی ہے اس میں ان کا دعویٰ ہے، خیال نہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جو ویڈیو لیک کی گئی ہے اس ویڈیو کا ایک حصہ، ایک رخ دکھایا گیا جو میرے والا ہے، جو مندوخیل صاحب والا ہے وہ نہیں دکھایا گیا، لہٰذا میں سو کروں گی، میں اس پر جاؤں گی، ڈیفیمیشن پر اس میں جاؤں گی۔ مندوخیل کے خلاف جاتی ہیں، جاوید چودھری صاحب کے خلاف جاتی ہیں، جو بھی۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ جی 100 بسم اللہ آئیں، میں خود ایک وکیل ہوں، اور یہ آئیں گی تو خود اگر میرے خلاف سو کریں گی تو خود عذاب میں پھنس جائیں گی، کیونکہ یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو بچایا ہے
کہ ایک خاتون ہے، خاتون کے ساتھ تو میرا وہ نہیں ظرف کہ ایک خاتون کے ساتھ میں ہاتھا پائی پر اتروں، وہ ہاتھا پائی کر رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو تھا کل کا واقعہ، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا میں نے آپ کو وہ سونیا صدف والا واقعہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو کشمالہ طارق کے ساتھ اس سے پہلے کیا تھا، اور کئی ٹاک شوز میں وہ گالم گلوچ پر اتر آئی ہوتی ہیں سیاسی مخالفین کے سامنے، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ مطلب بار بار وہی کہ وہ بات لوگ سن نہیں سکتے، لیکن اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مائنڈ سیٹ قادر مندوخیل وہ نہیں تھا اس کا نشانہ پوری کی پوری سیاسی طبقہ ہے پورا ہمارا، جس کے خلاف پورے ڈے ون سے، یعنی جب سے ایوب خان کے زمانے سے یہ ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں، ایبڈو لگا دو، ان پر سیاست پہ پابندی لگا دو، یہ تو کرپٹ ہوتے ہیں، ان سے ملک چلتا، حالانکہ جو ملک سیاستدان چلا کر جاتے ہیں پیچھے سے مارشل آتے ہیں اس کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب آج 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہائبرڈ رجیم ہے نا، یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب 30 سال پیچھے یا مشرف کے بعد سے جو 10 سال ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ملک تباہ کر دیا، آپ نے کیا کر دیا، اچھا خاصا چلایا ملک ملا، یعنی وہ سیاسی طبقے کو بیسیکلی رسوا کرنا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اسی کا ایسا ہے، آج 7 سے 8,000 کی شارٹ فال ہے بجلی کی بلا وجہ، یعنی موجود ہے سسٹم میں۔ تربیلا والا ایشو ایک ہے، لیکن جو تھرمل پروڈکشن تھی، جو پاور ہاؤسز دوسرے تھے، وہ جو الٹرنیٹ ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے، وہ ارینجمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ کہاں گیا؟ تو اتنا بڑا شارٹ فال نااہلی ہے، ان لوگوں کی نااہلی ہے، اس ہائبرڈ رجیم کی نااہلی ہے جنہوں نے سیاسی طبقے کو رسوا کرنے کے لیے کبھی فردوس عاشق اعوان، کبھی یہ اپنا کیا نام ہے ان کا شہباز گل، کبھی ولید اقبال صاحب کا آپ کو یاد ہے ٹی وی ٹاک شو میں ایک اینکر کو کہہ رہے ٹائیں 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 بند کرو، مطلب سوال ہو رہا تھا کہ یار آپ کی کارکردگی کیا ہے، پچھلی حکومتوں پہ آپ الزاموں کو ٹائیں ٹائیں بند کرو، مطلب یہ لوگ ہیں۔ بہرحال اب جو آخری وہ جو ایشو تھا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ انہی کے سامنے رویا کرتی تھی، جن کو آج مکے رسید کرنے کی کوشش کر رہی، تھپڑ رسید کرنے کی، انہوں نے گالیاں دی جن کو۔ پیپلز پارٹی میں وزیر تھی، وزیر اطلاعات تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، قمر زمان کائرہ وزیر تھے، پہلے وزیر اطلاعات تھے قمر زمان کائرہ صاحب کے یہاں، وہ اپنی جوڑ توڑ کر کے اپنے حساب کتاب سے، وہ تو پھر پوری پیپلز پارٹی حیران تھی کہ گیلانی اور آصف زرداری صاحب کے علاوہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی کابینہ حیران تھی کہ بھئی یہ کیسے آ گئی ہیں۔ تو بہرحال وہ وزیر تھی، وزیر اطلاعات تھی، اور ان کی کارکردگی سے ان کے وزیر اعظم بھی مطمئن نہیں تھے، صدر بھی مطمئن نہیں تھے، لہٰذا ایک بریفنگ تھی، وہ بریفنگ دلوائی گئی قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ تو جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا شبلی فراز صاحب وزیر تھے لیکن بریفنگ دینے آتے تھے فواد چودھری صاحب، تو میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ فواد چودھری واپس آ رہے ہیں، تو آ گئے اطلاعات میں، حالانکہ وہ داخلہ میں انٹرسٹیڈ تھے۔ خیر، تو وہ بریفنگ دلوائی گئی تھی قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ اس کے بعد کابینہ کی ایک میٹنگ ہوئی جس سے ایک ویڈیو لیک ہوئی یا ویڈیو وہ کی گئی، جو بھی تھا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ آنسوؤں کے ساتھ رو کر کہہ رہی تھی میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو دن رات خدمت کی ہے، آنسوؤں کے ساتھ روئی ہیں وہ بالکل جس طرح ہو کے بھر کے رونا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ روئیں، اور پھر بھی میں قیادت کے ساتھ ہوئی ہے وہ ہے، میں نے تو بڑی خدمت کی ہے۔ اور پھر اب اسی دور حکومت کو، جس دور حکومت میں وزارت جانے کے دکھ میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے آنسو نکل گئے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی رات قادر مندوخیل صاحب کو کہ جی آج بھی میں وزیر ہوں، میں نے آپ کی حکومت چھوڑ دی تھی، میں نے آپ کی وزارت چھوڑ دی تھی کرپشن کی وجہ سے، حالانکہ وزارت بھی نہیں چھوڑی تھی، حکومت بھی نہیں چھوڑی تھی، وزارت سے نکالی گئی تھی، حکومت میں موجود تھی۔ حکومت کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت میں ان کے خلاف جب کارروائیاں شروع ہوئیں تب بھی انہوں نے اسی طرح رو کر پریس کانفرنس کی تھی کہ جی میرے خلاف اتنی سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ خواجہ آصف کے ساتھ، کیونکہ خواجہ آصف ان کے وہاں پر حریف تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات بن رہے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ تو اب وہاں پر اب ان کو وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ بہت کرپٹ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ بہت کرپٹ دور تھا، پیپلز پارٹی کا بہت کرپٹ دور تھا، ہوگا بھائی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کمال یہ کہے کہ کراچی میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے وہ الطاف بھائی نے کی ہے، فاروق ستار یہ کہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ جو نسلیں ختم ہو گئیں اردو آبادی کی، وہ جو دہشت گردی کے حوالے ہو گئی یا جو بھی، وہ ان کا الزام ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ صرف الطاف حسین ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کی ایک وزارت تھی وہ جو ادویات والی، اس کی یہ وزیر رہیں، ایک وزارت تھی اطلاعات کی، اس کی یہ وزیر رہیں، اور یہ کرپٹ، وہ پورا دور کرپٹ تھا، پوری حکومت کرپٹ تھی، اور یہ نہیں تھی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں، مگر اب وہ حکومت کرپٹ اور کہتی میں نے آپ کی حکومت چھوڑ دی تھی ایسا کرپشن کی وجہ سے، ایسا نہیں تھا۔
فردوس صاحبہ اس حکومت کا حصہ تھیں، مگر اب وہ جو باتیں کر رہی ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا عمر ایوب صاحب کو کہتے ہیں جناب پاکستان کے حالات جو ہے نا پچھلی حکومتوں کی وجہ سے خراب ہیں، تو لوگ ان کی تصویر نکال دیتے ہیں مشرف کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ اور آج کے ساتھ، کہ بھئی آپ تو پچھلی ساری حکومتوں میں ساتھ تھے۔ تو یہ عالم ہے کہ بیسیکلی یہ جو مکہ ہے نا، یہ مکہ یہ لگایا جا رہا ہے پوری کے پورے سیاسی طبقے پر، سیاست پر، کہ سیاست نام کی جو چیز ہے نا وہ ہوتی ہی گندی ہے، اس کو گندا کر کے دکھانا ہے، لہٰذا کبھی بوٹ آ جاتا ہے، کبھی گالی آ جاتی ہے، کبھی وہ ایک گلاس مارا تھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اب دنیا میں نہیں رہے، پی ٹی آئی کے ہی تھے، جمیل سومرو کو انہوں نے گلاس مارا تھا ٹی وی ٹاک شو میں، تو کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی گندی گندی گالیاں دیتے، کبھی میڈیا پر پابندیاں لگوا دیتے، بس صرف وجہ صرف ایک ہے، مقصد صرف ایک ہے، ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ سیاسی طبقے کو دکھاؤ، رسوا کرو کہ یہ ہوتے ہی اس قابل ہے۔ اب آخر میں ایک ہمارے مہربان ہیں افتخار احمد صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے کہ اب حکومت بشیر میمن کو عدالت میں نہیں لے کر جاتی اگر حکومت سچی ہے، شہزاد اکبر کو اور فروغ نسیم کو سانپ سونگھ گیا کیا؟ بڑا شور دل کے پہلو میں اب کیا ہوا؟ وہ جو شعر ہے غالب کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون کا نہ نکلا، نہیں نکلنا تھا قطرہ بھی خون کا، وجہ یہ تھی کہ بشیر میمن صاحب کے الزامات ٹھیک تھے۔ بشیر میمن صاحب کو پتہ ہے، وہ FIA میں رہے ہیں، پولیس کی پوری سروس ہے کہ الزام لگانا کون سا ہے، وہ الزام لگانا ہے جو ثابت کرنا ہے، لہٰذا لے کر جانا کیا تھا، بس ایسے ہی صرف اس کو پریشر ہٹانا تھا اپنے اوپر سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔